بہت سے لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط بنائیں اور اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو سکتی ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن اللہ سے تعلق مضبوط بنایا کیسے جائے اور اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو, یعنی رب کی ذات کو کیسے پہچانیں. تو دیکھیں یہ سوال جو ہے ایکچولی ایک ایمان کی گہرائی کا سوال ہے. یعنی اللہ سے مضبوط تعلق اور رب کی پہچان, علم, عقل اور عمل, دل کی کیفیت, یہ ان تینوں کے ملاپ سے دی ہے. سب سے پہلا جو ہے کہ اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو, تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان قرآن کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی قرآن اللہ کا تعارف ہے. جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اللہ کو پہچانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. دوسری جو چیز ہے, اللہ کے اسماء و صفات پر ہم غور کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے جو ہے پہچانا جاتا ہے, جیسے کہ الرحمن, وہ جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے. الغفور, بار بار معاف کرنے والا. الحکیم, ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور. تو کیا ہے, وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا, یعنی اللہ کے اچھے نام ہیں, ان کے ذریعے اسے پکارو. تو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں روزانہ 2-3 جو ہے اسما وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ سیکھنے چاہیے اور ان پر غور کریں اور اس کے بعد ان کو دعا میں شامل کرنا چاہیے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے, ہم اگر کائنات میں غور و فکر کریں, ہم تفکر کریں تو دیکھیں کہ آسمان, زمین, دن, رات اور دل کی دھڑکن, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی ایک آیت ہے العمران کی 190, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. تو کیا ہے, جو سوچتا ہے وہ کیا ہے, وہ پہچانتا ہے. یعنی دیکھیں کہ جو انسان غور و فکر کرتا ہے وہی ہر ایک چیز کو پہچانتا ہے. جو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے وہ تو نہیں پہچانتا. یعنی اگر ہم بیٹھے رہیں اور صرف جو ہے ہم آسمان کو جو ہے دیکھیں اور صرف ویدر کو انجوائے کریں, تو ہم تب نہیں سیکھ سکتے جب تک ہم اس کو سوچے نہ. تو جو سوچتا ہے وہی جو ہے وہ پہچان سکتا ہے ہر ایک چیز کو. پہلا جو کویسچن تھا, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں, تو پہچان کیسے ہو سکتی ہے, قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا کویسچن کہ اللہ سے تعلق جو ہے وہ کیسے مضبوط کیا جائے, کیسے بنائیں ہم اللہ سے تعلق مضبوط. تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نماز کے ذریعے بنا سکتے ہیں. یعنی دیکھیں کہ اگر ہمیں کبھی کسی انسان کی یاد آتی ہے تو ہم اس کو فون کال کرتے ہیں نا, جو ہے کال کی اور ہم نے اس سے بات کر لی. اسی طرح جب اللہ کی یاد آتی ہے تو نماز جو ہے ہم نے پڑھنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو کیا کرنا ہے, ہم نے نماز جو ہے اس کو قائم کرنا ہے. تو نماز جو ہے اس کا یہ ہے تعلق کی بنیاد ہوتی ہے. یعنی نماز محض جو ہے فرض نہیں ہے, یہ ملاقات ہے, اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی نماز میں جلدی نہیں کرنی, حاضری جو ہے وہ حاضری دل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نماز میں ہم نے جلدی میں نہیں پڑھنی. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ ہم دعا کریں, تو دعا سے کیا ہوتا ہے, بندگی کی پہچان ہوتی ہے. یعنی اللہ سے مانگنا جو ہے تعلق کو کیا کرتا ہے, مضبوط کرتا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے جو ہے تعلق ہمارا کیا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. تو ایک سورہ غافر کی آیت 60 میں ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو کیا کرنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے قائم کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. اور سجدے میں نا اپنی زبان میں دل کی بات جو ہے ہمیشہ کرنی چاہیے. پھر تیسری چیز جو ہے ذکر, یعنی ذکر جو ہے وہ دل کی غذا ہے. ذکر سے کیا ہوتا ہے, دل زندہ ہوتا ہے. جب بھی ہم ذکر کریں گے ہمارا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا. اگر ہم جو ہے بہت گناہگار بن جائیں یا کچھ بھی, لیکن ذکر کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا. تو کیا ہے کہ دلوں کا سکون کیا ہے, اللہ کے ذکر میں ہے. تو آسان اذکار جو ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ہم اس طرح جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے گناہوں سے بچنا. یعنی گناہ جو ہے وہ دل پر کیا کرتا ہے, زنگ لگا دیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے,
گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، وہ بار بار گناہ اور غلطیاں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کیا ہے؟ توبہ جو ہے وہ دل کو دوبارہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ استغفار جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ ایک حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ سے جو ہے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ جو ہے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہم نے روزمرہ کی زندگی میں جو ہے ہم نے صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد جو ہے 5 منٹ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے بیٹھیں اور غور و فکر کریں، پھر شکر کی عادت ڈالیں، پھر کیا کریں کہ ترجمے کے ساتھ جو ہے ہم قرآن کو پڑھیں۔ زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو پہلے ہم لوگ 1-2 آیات سے جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں، اور پھر دن کو کوئی ایک نیکی اگر ہم لوگ کر لیں، اپنا روزانہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم دیکھیں کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی جو ہے وہ ایک نیکی ہے۔ اور اسلام کتنا ایک خوبصورت ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی انسان کو جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ مسکرا کر دیکھنا، کسی کی مدد کرنا، دل میں خیال جو ہے اچھا لانا، اور اس کے بعد ہر ایک چیز کی جو ہے وہ دیکھیں کہ کتنی نیکیاں جو ہے وہ انسان کو ملتی ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح اپنے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھوا سکتے ہیں۔ تو رات کو اپنا سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنا محاسبہ جو ہے ہمیں کر کے سونا چاہیے کہ آج جو ہے میں نے اللہ کو خوش کیا ہے یا ناراض کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچی توبہ کر کے دعا کر کے ہمیں جو ہے سونا چاہیے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ہم موت کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ جب ہم سوئیں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کر کے سچی توبہ کر کے ہم سوئیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ صبح ہماری ہوگی یا نہیں۔